بیٹے اور قدس کے نام پر آمین۔ آپ لوگس اینڈ اسپرچویلٹی کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اسپرچویلٹی پارٹ 3 پر گفتگو کریں گے اور آج کا ہمارا موضوع ہے کونسل آف نائسیا۔ کرسچینٹی نے اپنا عقیدہ 325 میں نائسیا کی کونسل میں اس کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کانسٹنٹائن ویسٹرن رومن کا ایمپرر تھا، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسیحی لوگ ابتدا ہی سے ظلم و تشدد کے شکار رہے تھے، لیکن 284 سے لے کر 305 جو کہ ڈایوکلیٹس ایمپرر تھا، اس نے مزید کرسچنز پر ظلم اور ستم کرنے کی انتہا کر دی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ٹارگٹ تھا کہ وہ مسیحیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، لیکن وہ ایسا کرنے سے کامیاب نہ ہوا، بلکہ دوسری طرف کرسچن اپنے ایمان اور اعمال میں اور ترقی پذیر ہوئے اور انہوں نے اور زیادہ ترقی کی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ ان کے لیے مسیح ہونا یا یسوع کو قبول کرنا ایک عبادت تھی، اور یہ ظلم و ستم جو خداوند کی بادشاہت حاصل کرنے میں راستے میں آ رہے تھے، وہ ان کے لیے انعام یا تحفے تھے۔ مقدس پولس رسول کا یہ نعرہ کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے، ہر طرف فضا میں گونجتا سنائی دیتا تھا۔ 313 میں کانسٹنٹائن نے اپنے باپ کی جگہ، جس کا نام کانسٹینٹیوس تھا، اس کی جگہ تخت نشین ہوا اور ویسٹرن روم کا ایمپرر بنا، اور تقریباً 10 سال کے بعد اسے ایسٹرن ایمپائر اس کے انڈر آ گیا اور وہ پورے روم کا واحد کرسچن ایمپرر بن گیا۔ کرسچینٹی قبول کرنے کے ساتھ ہی اس نے ایک فرمان جاری کیا اور کہا کہ تمام مسیحیوں پر فوراً تمام ظلم و ستم بند کیے جائے اور ان کی تمام پراپرٹیز یا جائیداد جو ضبط میں لی گئی ہیں وہ انہیں اسی حالت میں واپس کی جائے جس حالت میں لی گئی تھی۔ اس سے مسیحیوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اپنے آپ کو کافی اچھا محسوس کرنے لگے۔ کنسٹینٹینوپل مسیحیت میں اور دلچسپی لینے لگا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یسوع اسے رویا میں ملا اور اس نے اسے ایک نشان بھی دیا، اور وہ نشان اس نے اپنے جھنڈے میں شامل کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کو بہت سی فتوحات بھی حاصل ہوئی، اس لیے اس نے مسیحیت کو نہایت قریبی سے دیکھ کر اس میں اور زیادہ اپنا انٹرسٹ شو کیا۔ وہ ان دنوں میں کرسچنز میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے بہت بے اتفاقی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر بشپ نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا تھا، اور وہ ان کی یہ ڈس یونٹی کانسٹنٹائن کو منظور نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو یکجا کیا جائے اور یونٹی برقرار کی جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہوا جب ایریس، جو کہ الیگزینڈریا کا ایک پریسٹ تھا، اس نے ایک عقیدہ جاری کیا جسے اپنا وہاں کے بشپ نے، الیگزینڈریا کے بشپ نے، ایتھینتیوس نے قبول نہ کیا، اور اس نے اس کو منع کیا، اور ان کے درمیان کافی بحث ہوئی، اور بحث جو ہے طویل لینے لگی۔ تو کانسٹنٹائن نے یہ ضروری سمجھا
کہ انہیں سمجھایا جائے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اس نے پہلی جو ایکومینیکل کونسل جو ہے وہ نائسیا میں بلائی۔ نائسیا جو ہے اس وقت ترکی کا ملک کہہ سکتے ہیں، وہاں یہ واقعہ تھا۔ اس نے تقریباً 1800 لوگوں کو انویٹیشن بھیجی اس کونسل کے لیے، جس میں سے صرف 300 نے حاضری دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 300 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن یہ نمبر فرق ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کونسل نے کافی طویل ٹائم لیا اور بشپ آتے جاتے رہے، اس لیے نمبر میں اتنی زیادہ ہم نظر ثانی نہیں کریں گے۔ تو یہ جب لوگ تمام وہاں پر اکٹھے ہوئے اور کنسٹنٹائن نے ایک کام اچھا کیا کہ اس نے اس کونسل کے ہال میں درمیان میں بائبل رکھی، تاکہ ان کو تمام کو یاد رہے کہ یہ بائبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اسی کے جو ان کا عقیدہ ہے وہ اس پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ ایکومینیکل کونسل کہلاتی ہے کیونکہ یہ ورلڈ وائڈ لوگوں کو بلایا گیا تھا، جس میں لے مین بھی شامل تھے اور خاص طور پر کیرزمیٹک چرچ اس میں شامل تھا، جو کہ بعد میں جو کہ خود اپنے آپ کو کرسچن کہتے تھے۔ کیونکہ اس میٹنگ میں ایرینزم اور آرتھوڈکس کے درمیان ٹکراؤ تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رومن کیتھولک کلیسیا کا ذکر تھا، لیکن کیتھولک یہاں پر ہم عالمگیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس کونسل میں رومن کا مطلب وہ لوگ تھے کہ جو کیتھولکس ہیں اور دوسروں کو ان کا مطلب ان کی نشاندہی کرنے کے لیے ان کو کرسچن کہا گیا تھا۔ تو لہٰذا یہ کیتھولک لفظ اس کونسل میں اس کونسل سے شروع ہوا۔ اس کونسل میں جو بحث تھی اس میں ایریس نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا۔ اس میں تقریباً 7 پوائنٹس تھے، لیکن ان پر جو ایتھنیسیس جو کہ الیگزینڈریا کا بشپ اور اس کے ساتھ الیگزینڈر جو کہ اس کے ساتھ اسسٹنٹ تھا، انہوں نے اور اس کے گروپ نے اسے قبول نہ کیا۔ اس کی ایریس کے عقیدے کی بنیادی بات یہ تھی کہ اس نے خدا کو ایز اے کریٹر شو کیا تھا، جو کہ درست تھا، لیکن اس نے کہا کہ صرف خدا واحد ہے جس نے یہ تمام چیزیں تخلیق کی، اور اس میں کوئی دوسرا ہستی یا دوسرا فرد شامل نہیں تھا۔ اور اس نے کہا کہ جو خداوند یسوع مسیح ہے یہ فقط ایک انسان ہے، اور یہ خدا نے اسے تخلیق کیا، اور یہ تمام جو ہماری تخلیق ہے خدا کی اس میں شامل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپر خدا، اور اگر ہم اس کو لائن کریں، بارڈر کریں، اور نیچے تمام تخلیق ہے، تو اس تخلیق میں یسوع کا نام شامل تھا۔ اور انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ بھی کچھ اس طرح بیان کی کہ یہ روحانیت اور جسمانیت کا ملاپ ہے جو مقدسہ مریم کے ذریعے ہوا۔ ان بیانات کو ایتھنیسیس اور الیگزینڈر نے قطعاً قبول نہ کیا۔ ان کا خیال، ان کے نزدیک اگر کوئی انسان ہمیں نجات دے سکتا ہے یہ ناممکن ہے، لہذا خداوند یسوع مسیح کا روحانی ہونا یا ڈیوائن ہونا ان کے لیے ضروری تھا، اور انہوں نے اپنا یہی نقطہ نظر رکھا، اور انہوں نے صاف بتایا کہ جو کہ خاص ہمارے سامنے ہے، یہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی خدا تھا۔ تمام چیزیں جو وجود میں آئی
بغیر اس کے وجود میں نہیں آئی۔ تو جو کلام جو ہے یا جو لوگس ہے یہ خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ سو تمام چیزیں اس کے ذریعے وجود میں آئیں اور یہ خدا کے ساتھ تھا شروع سے۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہیں تھا اور پھر ہوا، بلکہ وہ شروع سے خدا کے ساتھ تھا۔ جیسے کہ خدا کا کوئی شروع نہیں ہے، اسی طرح لوگس کا بھی کوئی شروع نہیں ہے۔ وہاں پر ایک خاص گریک ورڈ جو ہے اس کونسل میں استعمال کیا گیا، جسے کہتے ہیں ہومو اوزیس۔ ہومو کا مطلب سیم ہے اور اوزیس جو ہے یہ ایسنس یا سبسٹنس ہے۔ تو یعنی جو لوگس ہے he has the same essence of the Father۔ تو انہوں نے اسے منظور کیا، لیکن ایریس نے اسے منظور نہیں کیا بلکہ اعتراض کیا کہ یہ لفظ ببلیکل نہیں ہے۔ اس طرح اس کونسل میں پہلی مرتبہ بائبل سے باہر ایک لفظ جو تھا وہ ایکسیپٹ کیا گیا۔ یاد رہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 19 سے 20 آیت تک ہے، جہاں اس طرح مرقوم ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو ہمارے عقیدے میں باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہونا لازمی ہے۔ تو اس جو عقیدہ اس وقت جو سامنے انہوں نے تیار کیا تھا وہ بالکل اس کے مطابق تھا۔ کچھ باپ کے بارے میں کہا، پھر بیٹے کے بارے میں، اور انہوں نے آخر میں کہا کہ روح القدس بھی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ اس وقت مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ عقیدہ تقریباً 381 میں یعنی 381 میں کونسل آف کانسٹینٹینوپل میں ہوا، جو کہ کانسٹنٹائن نے شاید بنایا تھا۔ یہ بھی سیکنڈ ایکومینیکل کونسل تھی، اور اس میں اس کا باقی حصہ ترتیب دیا گیا جو آج کل ہمارے پاس ہے۔ جو خاص کام تھا جو اس کونسل نے کیا کہ وہ کیا کہ انہوں نے مسیحیوں کو ایک خاص عقیدہ دیا، جسے آپ کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کو مہیا کیا اور کلیسیا اس کو مانتی رہی۔ اس وقت جو ہمارے پاس نائسین کریڈ موجود ہے یہ نائسیا کی کونسل میں کیا گیا ہے، اور اس کی جو کمپلیشن ہے یہ 381 میں جو ہوئی وہ پوری جو عقیدہ ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا پاک کلام پڑھتے رہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ابھی اور زیادہ اسپرچوالٹی کے متعلق بتائیں اور کس طرح آپ اپنی اسپرچوالٹی کو قائم رکھ سکتے ہیں آج کے دور میں، تو اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، باپ، بیٹے اور قدس کے نام پر۔